الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، قرض سے نجات چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، پر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا جائے یہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پل صراط سے نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے اور صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقتدار، کوئی سیٹ مل جاتی ہے جب انسان کو تو اس کے پیر زمین پر نہیں رہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہو گیا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اب وہ اپنے اس روپ پہ ہی رہتا ہے۔ یہ کبھی مت سمجھنا، قرآن میں رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ڈرتے رہو، اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا، کوئی عزت دے دی، نبی پاک کی ایک دعا یاد کر لو جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا، مال دیا ہے، شہرت دی ہے، آقا دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بنی بنائی بگڑ جاتی ہے، سالوں میں عزت مندہ بناتا ہے، ایک دن میں چلی جاتی ہے، جناب منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ایک مشورہ دینا چاہوں گا، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، سیاسی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں۔ دیکھو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، عزت دی ہے، اقتدار دیا ہے، زندگی میں ایسی زندگی گزارنا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا حق تلف نہ ہو جائے، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ورنہ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ مظلوم کی دعا یہ عرش تک جاتی ہے، مظلوم کی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کون ہے، اس کے ساتھ تو 2 ووٹر بھی نہیں ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ یاد رکھنا اگر تم نے ظلم کیا ہے اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو یہ دعا اب عرش تک جانی ہے، اب اللہ تک پہنچنی ہے، اب اس کے ساتھ رب نے ہونا ہے، اب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اللہ زندگی بھر مجھے اور آپ کو ظلم سے محفوظ فرمائے، حق دبانے سے محفوظ فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو حقوق اللہ پورے کرتے نظر آ رہے ہیں، نمازی بھی بیٹھے ہیں، حاجی بھی بیٹھے ہیں، روزہ دار بھی بیٹھے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، دیٹس بریلینٹ، بڑی اچھی بات ہے، حقوق اللہ ضرور ادا کرنے چاہیے، مگر یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ مور سینسٹیو ہے۔ اللہ کی کوئی نافرمانی 70 سال تک کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رحمان ہے، وہ ایک بار میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، مگر اگر کسی نے بندے کے حق دبائے ہیں، دل توڑا ہے، مال دبایا ہے، زمین پر قبضہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اب اللہ سے بھی معافی مانگے، بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ خدا را حقوق العباد کے بارے میں زیادہ ہمیں کیور کرنا ہے، زیادہ کانشیس ہونا ہے کہ کہیں یہ حق تلفیاں ہم سے نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اللہ کے حبیب کو کتنا ناپسند ہے۔ سنو میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، اے مسلمان کو گالیاں نکالنے والوں، اے بات بات پر لڑائی کرنے والوں، اے چھوٹی سی بات کو بڑا جھگڑا بنا دینے والوں، اے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والوں، اے گالیاں دینے والوں، اے مار کٹائی کرنے والوں، سنو میرے آقا فرماتے من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذانی، بے شک اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آقا آگے فرماتے ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ کدھر جائیں گے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، ظلم کرنے والے، زمینوں پر اور مالوں پر قبضہ کر لینے والے، سوچو یتیموں کا مال کھا جانے والے، بہنوں کا حصہ نہ دینے والے، سمجھتے دنیا میں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں بڑا مرتبے والا ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں اپنے محلے کا بڑا ہوں، میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں مالدار ہوں، یہ میرا نوکر ہے۔ آپ کے نوکر پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے،
اپنے ملازم کا بھی دل نہیں توڑ سکتے، اپنی زوجہ کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یاد رکھو وہ بھی مسلمان ہے۔ اور اگر قیامت کے دن وہ کھڑی ہو گئی، چاہے وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ملازم ہے، اس دن کیا کرو گے؟ اس دن یہ کر و فر، یہ قبیلے کی سرداری، یہ محلے کی چودراہٹ کام نہیں آئے گی۔ اس دن حساب دینا ہوگا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا۔ چاہے نمازیں پڑھی ہوں گی، چاہے روزے رکھے ہوں گے، چاہے حج کیے ہوں گے، صدقے دیے ہوں گے، خوب ساری دنیا کے مزارات پر حاضری دی ہوگی، لیکن اگر بندوں کا دل بھی دکھایا ہے، ان کا مال دبایا ہے، ان کی غیبتیں کی ہیں، ان پر ظلم کیا ہے، تو قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ سورہ کہف پڑھے نا، سورہ کہف میں، ویسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، سورہ کہف ون آف دا امیزنگ سورتس آف قرآن ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو 3 واقعات ہیں، کمال کے واقعات۔ اس سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس میں بڑے عجیب واقعات تھے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے تھے، مگر پیچھے اللہ کے راز تھے نا، ہر واقعے کے پیچھے کوئی ریزن تھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو پرابلمز ہیں، جو کلیمٹیز ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں، جو ذلت و رسوائی کبھی ہو جاتی ہے، بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے، یہ ایکچولی کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے، یہ ہماری غلطیوں کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مگر افسوس، آج لوگ جب کوئی مشکل آئے تو معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی مشکل ہوتی ہے، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا قصور کر دیا۔ اللہ کے بندے یہ کہہ کیسے سکتے ہو آپ اور میں کہ ہم نے قصور کیا کر دیا؟ صبح و شام قصور کر رہے ہیں، ہم تو سراپا قصور ہیں۔ سچ بات بتاؤں، اگر مجھے اور آپ کو ہمارے اعمال کی سزا ملنا شروع ہو جائے نا تو ہم تو مارے گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ کیا آنکھیں اس لیے دی کہ اس سے حرام دیکھا جائے؟ انصاف تو یہ ہوتا کہ بندہ حرام دیکھتا تو اندھا کر دیا جاتا۔ بھائی آنکھیں دی تو نہیں تھی نا اس لیے۔ آپ کیا کرتے ہیں اپنے آفس میں؟ آپ نے کسی آفس کے بوائے کو موٹر سائیکل دی، یا سفر کے لیے گاڑی دی، یا موبائل فون دیا کہ بیٹا یہ کام ہے، تم اس چیز سے یہ کام کرنا، اور آپ کو تھوڑے دنوں بعد پتہ چلے کہ جو میں نے فیسلٹی دی ہے وہ اس کام کو تو کر ہی نہیں رہا، میری فیسلٹی کو یوز کر رہا ہے مگر میرا کام تو کر نہیں رہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی گاڑی واپس دو، موٹر سائیکل واپس، جب تم وہ کام ہی نہیں کر رہے میں جس چیز کے لیے میں نے تمہیں دی، تو پھر کس بات کی تمہیں یہ سب فیسلٹی دوں؟ اللہ نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی، آنکھیں حرام دیکھتی وہ واپس لے لیتا نا، کان حرام سنتے تو بہرے ہو جاتے، ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتے تو ہاتھ کٹ کر گر جاتا، پیر حرام کی طرف جاتا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا، میں اور آپ لنگڑے ہو جاتے۔ ارے وہ تو سزا دے ہی نہیں رہا، بہت تھوڑی میں جان چھوٹ رہی ہے، اور اب بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا قصور کر لیا۔ اس سے پوچھو بھائی نماز 5 ٹائم پڑھتے ہو؟ نہیں وہ تو کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہو کیا قصور کر لیا؟ مطلب ہمارا تو دن رات قصور میں ہے۔ پھر یہ جملہ کیسے زبان پر آتا ہے؟ شکوہ نہیں، وین ایور کوئی پرابلم آئے اپنے آپ کو ریئلائز اسکین کرنا شروع کر دو کہ کیا غلطی ہو گئی بھائی، کیا مشکل ہو گئی، میں نے ایسا کیا کر دیا، فوراً توبہ، فوراً استغفار، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور ذرا یہ آیت کے بارے میں بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا غفر اللہ لکا یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ اے ابو بکر کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا کیوں نہیں، یہ تو سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا فہوا ما تجزون بہ، بس یہ ان کے اعمال ہی کا تو بدلہ ہے۔ یہ جو بیماری آئی، ٹینشن آئی، غم آیا، خوف آیا، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، تقریباً ہر جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث ہم سنتے ہیں، بس اللہ کرے ہم سمجھنے والے بنے، میسج لینے والے بنے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات یعنی جس نے ڈیسیشن کرنا ہے، جس نے اعمال کا فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آتی۔
میں اور آپ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، مگر نیکی باقی رہتی ہے۔ میں اور